نظر آ گیا کہ ٹیلنٹ کتنا ہے. آپ کے بچے عظیم ہیں انشاءاللہ. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ یاسر صاحب کا 2 بیٹے ہیں اور وہ آپ نے اسی سکول میں اس نے داخل کروائے. اگر اس سکول میں تعلیم نہ ہوتی تو یاسر صاحب اپنے بچے داخل یہاں کیوں کرواتے؟ اس ادارے میں اگر تعلیم ہے. اور دوسری چیز میں آپ کو بات بتا دوں, اب دیکھو نا بچے ہیں, مثلا یہ بیٹیاں ہماری بیٹھی ہے, ابھی میں نے انہیں ایک تھوڑی سی مشق دی ہے, تو ابھی میں بلکہ 5 منٹ میں لیکچر دیا ہے, کوئی نہ کوئی بیٹی ابھی آپ کو ساری بات بتا دے گی. اور آپ حیران ہوں گے جو سرکاری ٹیچر ہے اس کے پاس نالج ہوتا ہے, گرامر پڑھاتا ہے, وہ جو ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جملے کیسے بنانے ہیں, پریزنٹ کیا ہے, پاسٹ کیا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ رٹا لگا کے عارضی نمبر تو آ گئے. اگر اسے لکھنا پڑتا ہے, ہم بچوں کو ایسا بنائیں کہ یہ نہ ہو کہ وہ رٹے والی بات ہو, اس کو لکھنا پڑے تو 10 صفحات کو لکھ لے. ایسے سیکٹری ایجوکیشن بنتے ہیں, ایسے ڈی سی بنتے ہیں. میرے ساتھ کئی غریب بچے تھے, یقین کریں ایسے. آج وہ ڈپٹی کمشنر ہے, میاں آفتاب صاحب ہیں, غریب ترین فیملی کا بندہ, آج وہ ڈپٹی کمشنر ہے. ڈاکٹر اے بی سلیم کی میں بچوں کو بات بتا رہا تھا, وہ آپ کے راولپنڈی میڈیکل کالج میں غریب, اس کی ماں تندوری پہ کام کرتی تھی, تو راولپنڈی میڈیکل کالج کے پروفیسر ہیں. یہ ہیں وہ اساتذہ جو سرکاری سکولوں میں ہیں. یہاں ٹیلنٹ ہے, گورنمنٹ بھی یہ ابزاد نہیں کر رہی. دوسرا ایک میری بات سن لیں, جس طرح ریکویسٹ کر رہے تھے بار بار اساتذہ کرام, میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ یاد رکھیں, ادارے ہوں گے تو نوکریاں ہوں گی. اگر یہ سکول سارے پرائیویٹ ہو جائیں گے تو ہماری بچیاں ڈیو بسوں پہ نوکری کریں, ہمارے بچیاں جو ہے وہ کدھر جائے, پرائیویٹ سکولوں میں کریں, کدھر کریں گی 10-10 ہزار کی نوکری پہ. ہم چاہتے ہیں یہ ادارے بچیں, ادارے ہوں گے. کل آپ کا ہی بیٹا یہاں جو ہے ماشاءاللہ اگر ہائی سکول بن جاتا ہے, آپ کا بیٹا ٹیچر ہوگا. آپ ہی میں سے کئی ہوں گے جن کے بچے یہاں ملازمت اختیار کر لیں گے. اس طرح اگر سکول بن جاتے تو ہمارے بچوں کی نوکریاں ملتی انہیں. آج کل جاب تو اور ہیں کوئی نہیں, کم از کم ٹیچر کی جاب تو مل جاتی. ڈاکٹر کی جاب جو ہے وہ انہوں نے ختم کر رہے ہیں. اور یہ بھی بات قسمتی ہے کہ ہمارے بچے ڈاکٹر بن جاتے تھے, ٹیچر بن جاتے تھے. منسٹر کی بچی نے ٹیچر نہیں لگنا, ہمارے جیسے لوگوں کے بچوں نے ٹیچر لگنا. تو یہ گورنمنٹ سے بھی میں اپیل کروں گا, یہاں تو کوئی نہیں گورنمنٹ کا بیٹا, کہ خدا کے لیے ان اداروں پہ رحم کریں, اور سب سے زیادہ آپ رحم کریں. کوئی استاد کام نہیں کرتا, اب چیک کریں, اگر استاد نے کام نہیں دیا آ کے شکایت کریں. آپ سارے چلے جائیں, آپ اپنے آفیسر کے پاس چلے جائیں, انہیں کہیں گی یہ سکول ہمارا ہے, ہم نے اس کو چلانا ہے, ہم نے کامیاب کرنا ہے. آج میرے بچے کو کام کیوں نہیں ملا؟ آپ سر ٹیچر سے پہلے ٹیچر کے پاس آئیں, پھر اس کے ایو کے پاس. آپ ابھی جب یہ آپ کریں گے تو آپ نے کام لینا ہے ٹیچر سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سکول کو میں نے دیکھا ہے, مجھے تو میں آج تھوڑے مجبوری میں آیا ہوں, میں کوئی یہاں آپ کو پتہ ہے اس لیے آیا ہوں, میں اپنے بچوں کی بھی تعلیم, اگر وہ میرے بچے ہیں تو یہ میری بیٹیاں ہیں, یہ میرے بیٹے ہیں, آپ میرے بھائی ہیں. اگر آپ کے بچوں کو اچھا پڑھاؤں گا تو میرے بچوں کے نمبر بھی آتے ہیں, تو اسی وجہ سے آتے ہیں کہ جس سکول میں میں تھا مجھے بھی ہیرو ایوارڈ ملا ہے, اور گورنمنٹ تاریخی سکول ہے اسلامیہ. اگلے دن آ کے مجھے ماشاءاللہ ڈپٹی کمشنر نے جب ایسے دیا کہ یہ آپ کا انعام ہے اور یہ آپ کی شیلڈ ہے, تو مجھے آنسو آ گئے. تو استاد کو آج بھی مقام, آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا, آپ کر سکتی انداز گلستان پیدا. آج بھی ہم کام کرنے والے بن جائیں. آج بھی میری بیٹیاں اور بیٹے یہ اپنے اندر جذبہ پیدا کر لیں کہ ہم نے کوئی ڈی سی بننا ہے, کوئی میں نے پائلٹ بننا ہے, کوئی میں نے ڈاکٹر بننا ہے, کوئی انجینئر بننا ہے. تو آسمان سے لوگ نہیں آتے, انہی سرکاری سکولوں سے پڑھے ہوئے جو ہے وہ اعلیٰ عہدوں پہ جاتے ہیں. تو یہ ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے جیسے محترم ہیڈ صاحب فرما رہے تھے کہ ارد گرد جتنے بھی لوگ نے فاطمہ پکڑو, ہاں جو لوگ پڑھاتے ہیں فاطمہ ہاتھ فاطمہ نالج ہوتا ہے ان کی تعلیم میں. اور اس میں اب دیکھو نا مین فیل ایجوکیشن, یہ یاسر صاحب بیٹھے ہیں, یہ ڈی ٹی رہے ہیں, یعنی یہ تربیت دیتے تھے اساتذہ کو. آپ مجھے بتائیں جو تربیت دیتے تھے ان کے پاس کتنے گورے ہیں کہ کیسے بچے کو یہ کمزور, جیسے بتا رہے تھے کمزور کو 6 کلو اگر وہ نہیں اٹھا سکتا 5 کلو اٹھانے والا تو ہم بنا دیں, اتنا نالج دیتے. تو یہ میری گزارش ہے کہ آپ بچوں کا داخلہ بھی کروائیں, اور انشاءاللہ اس ادارے کو پنجاب میں نمبر 1 پہ آئے گا. بچوں کو آپ لے آئیں, ٹیچر انشاءاللہ اب جیسے جیسے بچے بڑھیں گے اور ٹیچر ملیں گے, ٹیچر زیادہ ہوں گے, ان میں سے کوئی آپ کی بیٹی بیٹا بھی ٹیچر ہو سکتا ہے, زیادہ ٹیچر ہوں گے اور زیادہ آپ کے بچوں کو پڑھائیں گے. تو یہ ادارہ آپ نے بچانا ہے, کمیٹی نے بچانا ہے. ایجوکیشن از پاور, لیٹس امپاور دی نیشن.
یہ طاقت آپ جو ہے آئے پوری قوم کو ہم اس کو، جیسے اقبال نے کہا ہے تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خود ہی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، اب شکوا ہے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ تو کہتا ہے مجھے اللہ نہیں دیتا، اللہ کیوں نہیں دیتا، تو نے مانگا ہے صحیح طریقے سے، تو نے رب کو پکارا ہے، تو نے محنت کی ہے۔ وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ جو ہے راتیں گزر جاتی ہیں رب کو مناتے مناتے، تو آپ الذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، اللہ فرماتا ہے جو میرے ساتھ اللہ لگاتے ہیں ان کی راتیں سجدے قیام میں گزر جاتی ہیں۔ تو ہم نے اپنے رب کو بھی راضی کرنا ہے۔ تو میں یہاں اساتذہ کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس شعر کے ساتھ اقبال کے اس شعر کے ساتھ نہیں مقام کی ٹھوکر طبیعت آزاد، ہوائے سیر مثال نصیب پیدا کر، ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ پھوٹے، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر۔ والسلام۔ ماشاءاللہ جی، مولانا صاحب جیسے میں نے آپ کو بتایا بہت سی چیزیں انشاءاللہ ہم ان سے سیکھیں گے۔ انہوں نے ایک بڑا طویل عرصہ اور بڑے اہم اداروں میں رہ کے گزارا ہے اور وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ اب رزلٹ کے حوالے سے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ٹائم کا بھی ہے تھوڑا سا، 11:30 ہو چکے ہیں۔ بند کرو یہ۔ رزلٹ اس طرح سے ہوگی کہ جو پیپر ہیں، لسٹیں ہیں، پرنٹڈ جیسے رپورٹ کارڈ ہیں، وہ انشاءاللہ مارچ میں دیں گے۔ ابھی ہم رزلٹ بتا دیں گے اور پیپرز آپ کو دیں گے۔ پیپر آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، گھر لے کے جانا چاہیں گھر بھی جا کے تسلی سے دیکھ سکتے ہیں، بچے کے ساتھ بھی اس کو بتائیں، اس کے ساتھ ڈسکس بھی کریں کہ یہ ادھر کیا ایشو آیا ہے، ادھر کیا ایشو آیا ہے۔ پھر اگر وہاں پہ کہیں ہماری کہیں ہو سکتا ہے نا، انسان ہے، انسان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، اگر ہمارے چیک کرنے میں آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی کمی رہ گئی ہے یا کہیں پہ کسی کے نمبر ایک زیادہ آتا تھا کم آتا، ویسے ہم نے اپنی طرف سے کافی تسلی کی ہے، لیکن پھر بھی جب بات ہوتی ہے آپ آ کے ہم سے بات کریں گے نا، تو پھر میں جب آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کس وجہ سے یہ کام کیا ہے، تو پھر آپ کی بھی تھوڑی سی تسلی ہو جائے گی اور پھر بچے کا دل بھی جو ہے وہ مطمئن ہو جائے گا۔ تو اس لیے الحمدللہ ہمارے بچوں نے بہت اچھا پرفارم کیا، ایسا نہیں ہے، بہت اچھا پرفارم کیا اور بہت ٹف کمپٹیشن رہا ہے، اور کچھ تو ہمارے ایسے کے بچے تھے کہ جو بہت ہی اچھے چاہ رہے تھے، بس اللہ کی طرف سے جیسے ابھی کوئی موسم خراب رہا ہے، وہ ہفتہ 10 دن بیمار رہ گئے، کافی اس کی وجہ سے ان کا نقصان ہو گیا۔ لیکن یہ آزمائشیں ہوتی ہیں، وہ سر بار بار شعر پڑھ رہے تھے نا اقبال کی، تو وہی میں تھوڑا آدھا مصرعی کہ یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے، یہ مشکلات پریشانیاں آتی ہیں نا، یہ آپ کی پرواز کو اور بلندی دیتی ہیں۔ یعنی شاہین اقبال کا تصور ہے نا، تو شاہین کے سامنے جب ہوا آتی ہے نا، ٹکراتی ہے، تو شاہین کیوں اقبال کو پسند آیا؟ کوے کو آپ نے دیکھا ہوگا، کوا ہمیشہ نیچے سے ہو کے گزرتا ہے اور شاہین اس کا مقابلہ کرتے 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 اس سے کئی 100 فٹ اوپر چلا جاتا ہے اور اوپر سے جا کے اس کو کراس کرتا ہے۔ تو جو شاہین کا تصور اقبال کا ہے وہ ویسے نہیں ہے، اس میں ایک بہت بڑا درس ہے، بہت بڑا سبق ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے ہر بچے کو شاہین کی نظر سے دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ شاہین بنانے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو رزلٹ کے حوالے سے اسی طرح سے ہے کہ جو جو کلاس انچارج ہیں، جیسے 7th کلاس ہے اس کا رزلٹ میرے پاس ہوگا، وہ ادھر ہی کلاس روم میں دیں گے۔ 6 کلاس کا جو ہے وہ سر طیب ہیں، وہ دیں گے۔ پرائمری کے جو 4 کا رزلٹ ہے وہ سر جنید کے پاس ہوگا۔ گریڈ 1 2 3 کا عثمان صاحب ہیں، اور جو نرسری پریپ ہے وہ ٹیچر اندر بیٹھی ہوئی ہیں، یہیں پہ ہوئی ہیں۔ بس گزارش یہ ہے کہ سب کو انشاءاللہ رزلٹ ملے گا، ڈیٹ اسٹیشن آپ پیپر گھر میں تسلی سے دیکھ لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہوگی۔ ابھی آپ لوگوں نے رزلٹ لینا ہے، جو بھی بات ہے کر کے تسلی سے گھر میں جائیں، بچے کے ساتھ ڈسکس کریں، پھر جو بات ہوگی انشاءاللہ وہ اس میں ہوگی۔ تو اس طرح اب 1 by 1 کر کے آپ لوگ کلاسز